हर आँख का तारा भी। حضور کی دیگر باتوں سے ان کو انکار تھا، حضور کے مخالف تھے وہ، لیکن اماں عائشہ سے نکاح پر کسی کو کافر نے اعتراض نہیں کیا۔ وہ تمہارے چاچا بھتیجوں نے تو اعتراض نہیں کیا، آج تم اعتراض کرتے۔ ان مکہ کے کافروں نے اعتراض نہیں کیا، آج کے کافر جو ہے نا اعتراض کرتے۔ انہوں نے اعتراض کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ یہ عرب کا دستور تھا کہ وہ اپنی چھوٹی بچیوں کا نکاح بڑے عمر کے مردوں سے کیا کرتے ہیں۔ اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسئلے میں منفرد نہیں ہے، اکیلی نہیں ہے کہ جن کا نکاح 6 سال کی عمر میں رسول اللہ سے کر دیا گیا، اتنے بڑی عمر کے آدمی سے کر دیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر آپ احوال پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رسول اللہ تھے 50 سال کے، لیکن کڑیل جوان نظر آتے تھے۔ وہ ہمارے تمہارے بزرگوں کی طرح نہیں تھے کہ 50 سال کے ہو گئے تو بالکل داڑھی سفید ہو گئے، سر کے بال سفید ہو گئے۔ جس وقت رسول اللہ کا وصال با کمال ہو، اس وقت بھی آپ کے سر اور داڑھی کے بال میں کچھ سفیدی تھی، تو وہ تو دکھنے میں اتنے خوبصورت تھے، تم ان کا کیا مقابلہ کرو؟ تو مکہ کے کافروں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ میں چند مثالیں دیتا ہوں کہ جس میں یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ عرب کا دستور تھا کہ وہ اپنی کم سن بچیوں کا نکاح بڑی عمر کے لڑکوں سے کرتے تھے۔ پہلی مثال خود رسول اللہ کے خاندان کی حضرت ام کلثوم بنت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی کی چھوٹی شہزادی ام کلثوم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کم سنی میں ان کے لیے رشتہ بھیجا کہ اے علی ام کلثوم کا نکاح مجھ سے کر دو۔ تو مورخین نے لکھا سیرت اعلام النبلہ کے اندر کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی کم سن بچی سے نکاح کیا، تو کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ یہ ایک مثال ہو گئی۔ دوسری مثال کہ کم سن بچیوں کا نکاح کرنا یہ عرب کا دستور تھا۔ حضرت قدامہ بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی، انہوں نے حضرت زبیر بن عوام کی بیٹی سے اس وقت نکاح کیا جب کہ وہ پیدا ہوئی تھی۔ لکھنے والے ہیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مرکات شرح مشکات کے اندر اس حدیث کو لکھا۔ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ تمام صحابہ کرام کے علم میں تھا کہ حضرت قدامہ نے ایک ایسی بچی سے نکاح کیا ہے جو ابھی ابھی پیدا ہوئی ہے۔ ایسا کیوں کرتے تھے وہ؟ وجہ یہ تھی کہ اچھے خاندان کی لڑکی مل جائے گی، اور وہ خاندان یہ سوچ کے نکاح کرتا تھا کہ یہ اچھا مرد ہے، اگر ہم نے اپنی بیٹی کے جوان ہونے کا انتظار کیا تو ہو سکتا ہے کہ اس مرد کی کہیں اور شادی ہو جائے۔ اور وہ مرد بھی یہ خیال کرتا تھا کہ اگر بچی کے جوان ہونے کا انتظار کیا تو یہ نہ ہو کہ یہ اچھی لڑکی اچھے خاندان کے ہمارے ہاتھ سے نکلے۔ یہ ان کا دستور تھا، وہ ایسے ہی کیا کرتے۔ خود رسول اللہ سے یہ بات ثابت ہے، سرکار نے اپنی اہلیہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شہزادے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی سے کیا۔ یہ بچپن کا نکاح تھا، لیکن مورخین نے لکھا کہ یہ دونوں جوانی کو نہ پہنچ سکے، بلکہ ان کو موت نے آ لیا، یہ دونوں بچے انتقال فرما۔ اس روایت کو لکھا علامہ ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن۔ یہ وہ شواہد اور روایات ہیں جس سے عرب کے دستور کا پتہ چلتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ کوئی معیوب بات نہیں تھی کہ وہ اپنی کم سن بچیوں کا نکاح کیا کرتے تھے۔ اور ایسا نہیں تھا کہ وہ کم سن بچی کا نکاح کر کے اس کو شوہر کے حوالے کر دیتے، نہیں، جب تک کہ وہ اس قابل نہیں ہو جاتی تھی اپنے ماں باپ کے گھر میں ہی رہتی تھی۔ جب وہ نکاح کے احکامات کو نبھانے، شوہر کی خدمت کرنے کے قابل ہو جاتی تو رخصت کرتے تھے، لیکن نکاح ہو جاتا تھا۔ تو جب مکہ کے کافروں نے اعتراض نہیں کیا تو آج کے کافروں کو اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ تمہیں کس چیز نے پریشان کر کے رکھا ہے کہ تم ان لوگوں پر اعتراض کرتے پھرو؟ پھر ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھیں کہ یہ ہمارا شرعی معاملہ ہے، اور فقہاء نے اسی مناسبت سے لکھا کہ لڑکی کی سن بلوغ کی عمر یہ 9 برس ہوتی ہے۔ اب یہ ہمارا شرعی قانون ہے، ہمارا شرعی معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں اپنا ایک تشخص، اپنی ایک پہچان عطا فرمائی۔ ہم مسلمانوں کے اندر جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی ولادت سے لے کر اس کو قبر میں رکھے جانے تک کے جتنے احکامات ہیں، ان کے لیے ہمیں کسی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹانا پڑتا۔ سارے کے سارے احکامات رسول اللہ نے ہمیں بیان فرمائے۔ ہمارا اپنا ایک تشخص، اپنی ایک پہچان ہے، ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں عدالتی معاملات میں۔ دیکھو بعض ممالک ایسے ہیں کہ ان کے یہاں کا قانون یہ ہے کہ جب کوئی نشہ آور چیز بیچے یا خریدے یا اس کا استعمال کرے، چرس وغیرہ کا، تو وہ اس کو سزائے موت دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ اب یہ ہیومن رائٹس والے کیوں نہیں کھڑے ہوتے ان کے خلاف کہ یہ کون سا قانون ہوا کہ نشہ آور شخص کو تو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں بھیجنا چاہیے کہ وہ وہاں جا کے اس کا علاج ہو، اس کی جو ہے نا وہ تربیت ہو کہ اس کو چھوڑے۔
کوئی ان کے قانون میں مداخلت نہیں کرتا، تو جب ان کے قانون میں تم مداخلت نہیں کرتے تو ہمارے قانون میں کیسے مداخلت کر سکتے؟ یہ ہماری مرضی ہے، ہمیں رسول اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے ہمیں حکم دیا۔ میں نے آیت پڑھ کے آپ کو سنائیے، ہم اپنی بچیوں کا نکاح کر سکتے ہیں، تو رسول اللہ نے اگر ایک 6 سال کی بچی سے نکاح کر لیا تو کون سا وبال آ گیا؟ اس زمانے کے لوگوں میں یہ رواج تھا، وہ کیا کرتے۔ اور پھر خود اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے ترمذی شریف کی، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں جب بچی 9 سال کی ہو جاتی ہے تو وہ عورت بن جاتی ہے۔ خود وہ عورت کہ جس کا نکاح 9 سال میں ہوا تھا، وہ اماں عائشہ خود بیان فرما رہی ہے کہ جب بچی 9 سال کی ہو گئی تو اب وہ بچی نہیں ہے، وہ عورت بن چکی۔ تو جس کے متعلق تم نے غلاظتیں بکی ہیں، تم کہتی ہو کہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، میں کہتا ہوں واقعی تم نے کتاب میں پڑھا ہوگا، اس لیے تم حسد سے نہ جل بن کے خاک ہو گئے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی چہیتی اہلیہ تھی، سر آنکھوں پہ رکھا کرتے تھے حضور علیہ السلام، اور اس بے شرما کا شوہر اس کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہو۔ رسول اللہ نہ اپنے کپڑے دھلواتے، نہ گھر کا کوئی کام کرواتے، نہ کھانا پکواتے، نہ صاف صفائی کرواتے، دل سے لگا کے رکھتے تھے میری ماں کو۔ تو تم نے یہ دیکھ کے تمہیں حسد ہوا کہ تمہارا شوہر تو کپڑے بھی دھلواتا ہے، تمہیں گالیاں بھی بکتا ہے، تم سے ناراض بھی ہوتا ہے، تم سے لڑتا بھڑتا بھی ہے، سارے گھر کے کام تم سے کرواتا ہے، تم اس کی جوتے کی نوک پر اور میری ماں اماں عائشہ رسول اللہ کے سر آنکھوں پر۔ تو یہ تمہارا حسد تھا جو تمہاری گندی زبان سے نکلنے لگا، اور تم نے بے شرمی کی انتہا کر دی۔ آج اس ایک عورت کی وجہ سے پورا امن و سکون برباد ہوا ہے ہندوستان کا، سارے مسلمان برنگیختہ ہیں، گو کہ ہمارا عمل بھی کچھ اچھا نہیں۔ لیکن جب یہ معاملہ ہوگا، گناہ گار سے گناہ گار شخص بھی برداشت نہیں کرے گا کہ کوئی رسول اللہ کی گستاخی کرے، یا امہات المومنین میں سے کسی کی گستاخی کرے، یا صحابہ کی گستاخی کرے۔ دوسری ایک بڑے پتے کی بات میں آپ کو بتاؤں، اعتراض تو تب ہوتا کہ جب یہ کوئی ایسی روایت پیش کرتی کہ جس میں یہ بات ثابت ہوتی کہ اماں عائشہ صدیقہ یہ کہیں کہ مجھ پر ظلم ہوا تھا۔ باپ راضی، ماں راضی، بڑی بہن راضی، بڑا بھائی راضی، خود دلہن راضی، دولہا راضی، اور جب سارے راضی تو تجھے کیا تکلیف ہے بھائی؟ تو کون ہوتی ہے یہ کہنے والی کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا تھا، تمہارے نبی نے چھوٹی بچی سے نکاح کر لی؟ اگر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی اعتراض ہوتا، چلو بھائی 9 سال کی عمر میں نکاح میں آئی تھی نا، تو 15-16 سال کی جوان ہونے کے بعد کہتی یا رسول اللہ آپ سے بس کر کیجیے، آپ نے مجھ پہ بڑا ظلم کیا ہے، مجھے طلاق چاہیے، میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ قیامت تک کا ٹائم دیتا ہوں، کوئی ایک روایت لا کے دکھاؤ۔ تو کہتی کتابیں پڑھی ہیں میں نے، لاؤ دکھاؤ ایسی کوئی روایت جس میں اماں عائشہ نے کہا کہ میں رسول اللہ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ حضرت ابوبکر صدیق راضی، حضرت ام رومان والدہ ماجدہ راضی، حضرت اسماء بنت ابی بکر بڑی بہن راضی، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر بڑے بھائی راضی، خود دلہن اماں عائشہ صدیقہ راضی اور رسول اللہ بھی راضی۔ جب دلہا دلہن ہو راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ یہ مثال بالکل صحیح بیٹھتی۔ آپ ہوتے کون ہو اعتراض کرنے والے؟ جب یہ سارا کا سارا گھرانہ راضی ہے تو تم کون ہوتے اعتراض کرنے والے؟ اماں عائشہ صدیقہ نے 9 سال رسول اللہ کی رفاقت میں گزارے، ان 9 سالوں میں آپ کا کیا مقام و مرتبہ ہو گیا تھا، میں انشاءاللہ بھی آگے آپ کو بیان کرتا ہوں۔ تو یہ میں نے چند باتیں آپ کی عمر مبارک کے حوالے سے بیان کی۔ وجہ کیا تھی اتنی چھوٹی عمر کی لڑکی سے نکاح کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ 3 وجوہات جو میں سمجھاؤں۔ ایک تو یہ کہ اب تک رسول اللہ نے بیوہ عورتوں سے شادی کی تھی، تو کوئی مسلمان یہ نہ سمجھ لیتا کہ صرف بیوہ عورتوں سے شادی کرنا سنت ہے، کنواری سے شادی نہیں کی جائے گی۔ رسول اللہ نے ایک کنواری لڑکی سے شادی کر کے اسے اپنی سنت بنا دیا کہ صرف بیوہ نہیں بلکہ کنواری سے نکاح کرنا بھی میری سنت ہے۔ دوسرا یہ کہ حضور علیہ السلام اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر کے کام کاج کے لیے نہیں لے کر آئے تھے، گھر کے کام کاج کرنے کے لیے تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھیں، وہ سارے کام دیکھتی تھیں۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ ایک کم سن بچی ایسی ہونی چاہیے تھی کہ جو نبی پاک علیہ السلام کی محرم ہو اور وہ حضور علیہ السلام کے زیر سایہ تربیت پائے، تعلیم حاصل کرے، تاکہ امت کی جتنی عورتیں ہیں ان کے مسائل اس کو ازبر ہوں اور وہ ان کو شرعی مسائل سکھانے میں کامیابی اور کامرانی کے ساتھ جو ہے وہ درجہ کمال کو پہنچے۔ ایک بچہ اور تھا رسول اللہ کے پاس، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں بچپن سے آپ نے پالا تھا، ابو طالب سے لے لیا تھا اور بچپن سے اپنے ساتھ رکھا تھا۔ تو حضرت علی کے علم و فضل کو ہم سارے جانتے ہیں کہ کتنے علم والے تھے۔
اسی طرح خواتین میں ایک ایسی بچی کی ضرورت تھی کہ جو محرم بھی ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشانہ اقدس میں رہ کے علم دین حاصل کرے۔ مورخین، مفسرین، محدثین فرماتے ہیں کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر مدینہ میں کوئی فقیہ نہیں تھی، شرعی مسائل بیان کرنے میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ یہ 9 سال کی تربیت تھی۔ جب حضور کا وصال ہوا تب اماں عائشہ صدیقہ کی عمر مبارک 18 برس، 9 سال کی عمر میں نکاح میں آئیں اور 9 سال مزید رسول اللہ کے ساتھ رہیں۔ جب نکاح میں آئی تھی تو اپنے گھر سے گڑیا اور کھلونے لے کر آئی تھیں، ان سے کھیلا کرتی تھی۔ حضور نے کبھی منع نہیں فرمایا۔ ایک دفعہ پوچھا، اے عائشہ یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ میری گڑیا ہے۔ اور یہ ساتھ میں کیا ہے؟ ایک کپڑے کا گھوڑا تھا، اس پہ پر لگے ہوئے تھے۔ کہ یا رسول اللہ یہ میرا گھوڑا ہے۔ حضور نے فرمایا، عائشہ کیا گھوڑے کے پر ہوتے ہیں؟ عرض کی، یا رسول اللہ کہ آپ کو نہیں معلوم حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر تھے۔ اماں عائشہ فرماتی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنی زور سے مسکرائے کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھیں نظر آ گئی۔ تو کیسی عمر تھی؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لاتے تو پڑوس کی بچیاں اماں عائشہ صدیقہ کے ساتھ کھیل رہی ہوتی، وہ چھپ جاتی جلدی سے، تو حضور فرماتے کہ ان کو بلا لو اور ان کے ساتھ کھیلو۔ عید کا موقع تھا، بقرہ عید تھی۔ اماں عائشہ صدیقہ اپنی پڑوس کی سہیلیوں کے ساتھ حضور آرام فرما رہے ہیں، چہرے پہ رومال ڈال رکھا ہے، اور مائی صاحبہ ترانے گا رہی ہیں اور وہ بچیاں بھی ترانے گا رہی ہیں۔ صدیق اکبر آئے، سخت برہم ہوئے کہ عائشہ تمہیں حیا نہیں آتی رسول اللہ کے سامنے ہی کام؟ حضور نے رومال اٹھایا، کہا اے ابو بکر آج عید کا دن ہے، رہنے دو۔ ایسی محبت تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہم، ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں 7 آیتیں نازل فرمائی اور ان کے مقام و مرتبے کو بیان فرمایا۔ چنانچہ آیت نمبر 28 سے یہ گفتگو شروع ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، آپ اپنی ازواج سے فرما دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میرے پاس، میں تمہیں مال و متاع دے کے رخصت کر دوں اچھے انداز سے، اور اگر تم اللہ اس کے رسول کی طلبگار ہو اور آخرت کے دن کی طلبگار ہو تو پھر اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 30 میں اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی عورتوں، اگر تم میں سے کوئی واضح برا عمل کرے گی تو ہم اس کو دگنا عذاب دیں گے، اور یہ معاملہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہاں اللہ نے خود مخاطب کر کے فرمایا، یہ شان ہے امہات المومنین کے کہ اللہ نے یا نساء نبی کہہ کے پکارا۔ حالانکہ اللہ عام لوگوں سے کلام نہیں فرماتا ہے، نبی کے ذریعے کلام فرماتا ہے، لیکن ان کی شان یہ ہے کہ اللہ نے ان سے خطاب فرمایا اور ان کو عذاب آخرت سے ڈرایا کہ تم اگر گناہ کا کوئی کام کرو گی تو دگنا عذاب ہوگا، اس لیے کہ تم عام عورتوں میں سے نہیں ہو۔ مزید فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اللہ نے فرمایا، اور تم میں سے جو کوئی قناعت اختیار کرے، فرما برداری کرے، اللہ اور اس کے رسول کی نیک اعمال کرے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے، اور اللہ نے اس کے لیے عزت والا رزق تیار کر رکھا ہے۔ یہ ہے امہات المومنین کے فضیلت کے، وہ ایک نیکی کرتی ہیں اللہ 2 کا اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ فضیلت عام مسلمان کو حاصل نہیں ہے، چاہے جائے کہ کافر بھونکتے پھریں ان حضرات کے اوپر۔ تیسری آیت نمبر 32 اللہ فرماتا ہے، یہاں بھی اللہ نے امہات المومنین کو خطاب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول